بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه كما قالت قل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 185. یہودیوں کی توہین خدا کے بعد اور تکذیب رسالت کے بعد اور تورات و انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کو بدلنے اور چھپانے اور ان سے انکار کرنے کے بعد اللہ رب العزت اہل ایمان کو بطور تسلی اور بطور تعزیت ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, سب نے موت کی وادی سے گزرنا ہے اور سب پر لامحالہ بالآخر موت آئے گی. جو ماننے والے ہیں انہیں بھی موت, جو منکر ہے انہیں بھی موت, ہر ایک کو بالآخر موت آنی ہے. یہاں رہنا کسی نے بھی نہیں ہے. ہر نفس اس چند روزہ زندگی, اس مسافر خانے کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے گھر کی طرف جائے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور پھر قیامت کے دن تم سب کو اپنے اپنے عمل کا اجر پورا پورا مل جائے گا. جس نے نیک اعمال کیے اسے بھی پورا اجر ملے گا, اور جس نے کوئی برائی کی اسے بھی اس کی سزا ملے گی. پورا پورا اجر یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ چھپ کے کوئی نیکی کرتا ہے, ایسے مقام پہ نیکی کرتا ہے تنہائی میں, خلوت میں, جسے کوئی جانتا نہیں,
پر کوئی تعریف نہیں کرتا جس سے باقی دنیا لا علم ہوتی ہے. تو بندے کے ذہن میں آتا ہے میں نے یہ نیکی کی تو ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں، اس نیکی کا کوئی گواہ نہیں ہے، پتہ نہیں اس کا اجر بھی ملے گا یا نہیں. اور ادھر یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے دنیاوی مفاد کے لیے تورات اور انجیل میں تبدیلی کر دیتے، تحریف کر دیتے، اور یہ سمجھتے کہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے، اور پھر اس پر یہ بھی ان کا ظلم قاصد تھا کہ ہم اس گناہ پر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سرخرو ہو جائیں گے. مثلا ایک آیت بدلی ہے تو اس کو بدل کر کوئی دوسرا مفہوم وہ بنا لیتے. مثلا گزشتہ آیت میں گزرا کہ انہوں نے کہا ہمیں تو حکم ہے کہ آسمان سے جو نبی آگ برساتا ہوا دکھا دے، صدقے کو رکھے زمین پر، آگ آسمان سے آئے اور آگ اس کو لے کر چلی جائے، تو ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ایسے شخص کو ہم نے نبی ماننا ہے. اور باقی جو نشانیاں تھیں ان کے بارے میں وہ بولتے ہی نہیں تھے، ان کو چھپا دیا. تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم بچ جائیں گے. ہر گناہگار یہی خیال رکھتا ہے بس یہ جو میں گناہ کر رہا ہوں اس پر میں توبہ کر لوں گا، یا اس کی خیر ہے، اس کی بخشش کروا دوں گا، کفارہ دے دوں گا، صدقہ دے دوں گا. فرمایا توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے اجر پورے پورے تمہیں دیے جائیں گے. جو تم کر رہے ہو اس کا بدلہ پورا پورا ملے گا. ایک ایک لمحے کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب تمہیں دینا ہوگا، اور اس کا پھر ثواب ہے یا عذاب ہے وہ بھی برداشت کرنا ہوگا. ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ جو ہے جو رب کی راہ میں تم دے رہے ہو، یہ مت سمجھو کہ اللہ اسے غافل ہے، بلکہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہیں قیامت کے دن پورا اجر دیا جائے گا. اب غزوہ احد کی مناسبت دیکھیں. غزوہ احد میں مسلمانوں کے کتنے زخمی ہوئے، کتنے شہید ہوئے. منافقین نے اپنا سب کچھ بچا لیا، جان بھی، مال بھی بچا لیا. پھر یہودیوں کی باری آئی کہ یہودیوں نے اپنے مال کی حفاظت کے لیے اپنے دین کا سودا کیسے کیا. نصارہ نے، عیسائیوں نے اپنا مال بچانے کے لیے، اپنا منصب بچانے کے لیے. اب جو یہودیوں کے اس وقت کے مولوی تھے، راہب تھے، عالم تھے، شیخ تھے، مرشد تھے، راہب تھے، دینی منصب پر بیٹھے تھے، یہ حرکت کیوں نہیں تھی؟ جو عام یہودی تھا وہ تو کتابوں سے ہی نابلد تھا، لیکن یہ کم از کم اس سے بھی سن رکھا تھا کہ نبی نے آنا، اور نشانیوں سے وہ بھی واقف تھا. لیکن تحریف دین یہود و نصارہ نے کی، جن کے پاس تورات تھی، پھر قرآن نازل ہوتا ہوا دیکھا، اور پھر اپنا منصب بچانے کے لیے، اپنا عہدہ بچانے کے لیے جو مالی معاونت، تنخواہ کی من میں، عشر کی من میں یہود و نصارہ کے اہل عرب جو دیتے تھے، کہیں وہ منصب ہم نے چھوڑ دیا تو وہ عشر، وہ مال، وہ تنخواہ، وہ نذرانے، وہ نیاز، وہ تو زکوٰۃ میں چلی جائے گی، ان کے جہاد میں چلی جائے گی. ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ عہدہ چھوڑنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ یہ منصب ہم چھوڑیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اور ادھر صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا،
مکہ میں سب کچھ چھوڑ کر تنے تنا خالی ہاتھ آ گئے، اور یہاں کے ایک جان تھی بیچاری، وہ بھی بھی راہ میں قربان کرنے پر تلے ہوئے تھے، کئیوں کی قربانی لگ گئی، کوئی بچ گئے۔ تو ان کو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کے صحابہ، تم جو نیکیاں کر رہے ہو اس کا اجر تمہیں پورا ملے گا، اور یہود و نصارہ جو کر رہے ہیں انہیں بھی اس کا پورا پورا حساب دینا ہوگا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، مانے دنیا بچانا نجات نہیں ہے، بلکہ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا جائے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہے۔ یعنی کامیاب کون ہے کہ جو آگ سے بچ جائے، جہنم کی آگ سے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو جائے، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ کامیابی اصل میں اس کے پاس ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا یہ تو غرور کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے، دنیا تو دھوکا ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ جنت میں داخل ہونے میں، جہنم سے بچنے میں۔ دنیا کا مال تو دھوکے کا سامان ہے، جس طرح منافقین کو دھوکے میں ڈال دیا دنیا کے مال کو، یہود و نصارہ کے مولویوں کو اس مال میں دھوکے میں ڈال دیا۔ آج آپ یہود و نصارہ کے ظاہر دیکھیں، بڑے بڑے جبے، بڑی بڑی ٹوپیاں، بڑی بڑی پگڑیاں، اور اس وقت بھی ان کی یہی کیفیت ہوتی تھی، اعلیٰ قسم کے سفید لباس، اور اس پر زیب و زینت کے سامان، اور اندر گند بھرا ہوتا تھا۔ ادھر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کی کیفیت و حالت کہ مالک کوثر ہیں، قاسم نعمت ہیں، لیکن ظاہری کیفیت کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم بھی دیکھ کر رو پڑتے ہیں، کئی دن فاقوں سے گزرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کا یہ سامان دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی یہ زندگی دھوکا ہے، کہ جو دنیا کی طرف توجہ کرتا ہے وہ ہر وقت دھوکے نہیں رہتا ہے، غرور، دھوکے والا۔ غرور کا ایک معنی امام طبری نے قلیل بھی کیا ہے، کہ دنیا کا مال تو قلیل ہے، دنیا کا مال قلیل ہے۔ کس وجہ سے قلیل ہے؟ جنت کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں یہ قلیل ہے۔ دوسرا کہ جو دنیا کے مال کی طرف توجہ کرتا ہے، جتنا اس کے پاس مال آتا جاتا ہے وہ اس کو مزید تھوڑا ہی سمجھتا ہے، وہ اس کی نظر میں تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ بندے کے پاس مال آ جائے، کاروبار بڑھتا جائے، مثلا ایک ریڑھی لگانا شروع کی تھی، اللہ رب العزت نے برکت دی، دکان بنا لی، تو وہ دکان بھی اب تھوڑی نظر آتی ہے، بندہ کہتا ہے اس دکان کے ساتھ پورا ہوکر ہونا چاہیے، پکانے کے لیے جگہ ہونی چاہیے۔ وہ پھر اس طرح اپنے مال کو، کاروبار کو بڑھاتا ہے، جو کاروبار بڑھاتا ہے تو اس کو وہ اپنا بڑھتا ہوا کاروبار بھی کم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو کاروبار بڑھ رہا ہے، شعبے بڑھ رہے ہیں، اس کو وہ کم نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ان کے مقابلے میں میرا مال کم ہے۔
حتیٰ کہ جتنا زیادہ مال آ جائے اتنا ہی وہ کم سمجھتا ہے، اتنا ہی وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس مال تھوڑا ہے، اور وہ اتنی زیادہ کرپشن کی طرف جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ مال دنیا جمع کرنے کی طرف جاتا ہے۔ فرمایا مال حیات دنیا کا متاع الغرور، یہ دنیا کا مال قلیل ہے، اس انداز سے کہ جتنا یہ مال بندے کے پاس جمع ہوتا ہے اتنا ہی بندے کو کم محسوس ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میرا اسٹیٹس تو اس سے زیادہ تھا، میرے پاس مال کم ہے۔ بندہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مالداروں کی برابر کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ تو بہت کم ہے، یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو فرمایا مال حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی یہ غرور کا سامان ہے، قلت کا سامان ہے کہ بندہ اس کو تھوڑا ہی سمجھتا ہے، اور دھوکے کا سامان ہے کہ دھوکا ہے۔ ہاں یہی مال یہودوں نصارہ نے بچانے کے لیے دین فروش کر دیا، دین بیچ دیا۔ منافقوں نے یہی مال اور اپنی جان بچانے کے لیے کیا کیا؟ غزوہ احد، میدان احد میں جانے کی بجائے واپس آ گئے، اپنی جان بھی بچا لی، اپنے مال بھی بچا لیے۔ انہیں خطرہ کیا تھا کہ خدا نہ خاصہ کفار مکہ غالب آ گئے تو مال تو پڑے گی، وہ مال بھی لوٹ کے لے جائے گی۔ تو مال بچانے کے لیے انہوں نے یہ کیا، تو رب فرماتا ہے کہ یہ تو دھوکا ہے، تم یہ مت سمجھو کہ تم اپنا مال بچا لو گے۔ یعنی دین کی خاطر مال قربان نہ کرنا اور اس کو بچانا دراصل یہ دھوکا ہے۔ دین کی خاطر مال خرچ کرنا یہ تو باعث جنت ہے، کار ثواب ہے، اللہ رسول کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اسی مال کو خرچ کر کے عثمان غنی مالک جنت بن گئے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ عثمان نے آج جنت خرید لی ہے، اسی مال کو خرچ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رسول کی بارگاہ میں محترم ہو گئے۔ تو در حقیقت جن آیات میں دنیا کے مال کی مذمت کی گئی ہے وہ مذمت اس لیے ہے کہ بندہ اس مال کو دین پر خرچ نہ کرے، مستحقین پہ خرچ نہ کرے، اہل اسلام پہ خرچ نہ کرے، تو وہ مال دھوکا ہے، وہ مال باعث عذاب ہے۔ اور اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ یہ سمجھ لیں کہ آج انہوں نے اپنی جان بچا لی، مال بچا لیا تو یہ موت سے بچ گئے، یہ ان کا غلط فہم ہے، ان کی غلط سوچ ہے، یہ ان کی غلط فکر ہے کہ موت سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بندہ بعض اوقات کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا اجر دنیا میں ملتا ہے، دنیا میں اس کا اجر ملتا ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے مالک یہ دے دے، اللہ رب العزت دنیا میں دے دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا اللہ رب العزت ذخیرہ فرما دیتا ہے اس کے لیے، اس دعا کا اجر قیامت کے دن ملے گا۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوئی، کل کی تھی قبول نہیں ہوئی لہذا دعا کرنا ہی چھوڑ دوں، دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نہیں، اللہ رب العزت فرمایا توفون اجورکم یوم القیامہ، جو اجر تمہیں اس دنیا میں نہیں ملے یہ قیامت کے دن تمہیں نظر آئیں گے، جب تم مجرموں کو دیکھو گے کہ کن چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ پکڑے ہوئے ہیں، اور تم اپنے طرف دیکھو گے کہ ہم نے بھی تو یہ
گناہ کیا تھا لیکن ہم تو جنت کی طرف جا رہے ہیں. پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہیں اللہ کی طرف سے پورا اجر مل چکا ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے تم نے جہنم میں جانا تھا تو دوسری نیکی آ کے تمہیں بچا رہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں اجر نظر آئے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو وہی کامیاب ہے. ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکے کا سامان ہے. لَتُبْلَغُنَّ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے تحت فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا کا مال پوری ہوئی زمین بندے کی ملکیت میں ہو، اور جتنا سونا چاندی زیورات اس دنیا میں ہے، ساری دنیا کے جزیرے بھی ہوں، پانی بھی بندے کی مل ہو. حضور فرماتے ہیں یہ ساری بندے کے پاس ملکیت ہو، اس کے بدلے میں جنت میں ایک ٹہنی کے برابر، ایک شام کے برابر بندے کو جگہ مل جائے. موضع صوت، کوڑے کی مقدار، کوڑا جس سے جانور کو آنکا جاتا ہے جو 1.5 فٹ یا 2 فٹ کا ہوتا ہے، اتنی جگہ بندے کو جنت میں مل جائے. حضور فرماتے اتنی جگہ جنت کی اس دنیا کی ساری دولت سے بہتر ہے. ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی کو تو دھوکے کا سامان ہے. لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے فی اموالکم، اپنے مالوں کے بارے میں. جو مال تمہارے پاس ہیں ہم نے دیے ہیں، ان کے بارے میں تمہاری ضرور آزمائش ہوگی، تمہارا امتحان لیا جائے گا. ہم تم سے امتحان لیں گے. جو مال تمہارے پاس ہے، تمہاری ملکیت میں مال جو تمہیں ملا ہے، یہ مال ہم نے دیا ہے، اس کے بعد تم نے خوشی منائی، جشن منایا، یہ مال تمہارے پاس آ گیا. اب تم سے ہم امتحان بھی لیں گے، تم پر آزمائش بھی ڈالیں گے. جتنا مال ہوگا اتنی بڑی آزمائش ہوگی، جتنا کم مال ہوگا اتنی کم آزمائش ہوگی. اور یہ نہیں کہ کوئی بندہ بچ جائے. فرمایا لَتُبْلَغُنَّ، تم ضرور پر ضرور آزمائے جاؤ. یعنی جس حالت میں بھی ہو، جب بھی تمہیں مال ملے تو تم پر آزمائش آئے گی. پہلی آزمائش بھی یہی ہے کہ مال ملا، اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا، تو بندہ سوچے کہ یہ کس ذریعے سے میرے گھر میں آیا ہے، میری جیب میں آیا ہے، میرے ہاتھ میں آیا ہے. اگر تو حلال طریقے سے آ گیا تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر حرام طریقے سے آیا تو پھر اس پر پشیمانی کرے، پریشان ہو کہ مال کی آزمائش تو ملنے کے بعد آنی تھی، یہاں تو ملنے سے پہلے میں امتحان میں مبتلا ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میدان قیامت سے بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. ان میں ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پہ کیا. مال کمایا کہاں سے، کس ذریعے سے مال کمایا تھا. اب اس کا جواب ہوگا تو اگلا سوال ہوگا. اگر اس کا جواب ہی نہیں ہے، حرام طریقے سے مال کماتا رہا تو پھر خرچ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
تو یہاں یہ بات مجھے نظر رکھے کہ رزق حلال عین عبادت ہے. آج ہمارے ہر نوٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ عین عبادت ہے، لیکن ہم وہ نوٹ لے کس ذریعے سے لے، رشوت کے ذریعے سے، کرپشن سے، جھوٹ سے، چوری سے، ڈاکے سے. تو یہ آزمائش ہے. تو فرمایا لَتُبْلَوُنَّ، تم سب ضرور آزمائے جاؤ گے، فِي أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے بارے میں. کمایا کہاں سے؟ یہ آزمائش. اور پھر اس کو خرچ کرنے کا مرحلہ. بندے نے پوری دیانتداری اور امانت کے ساتھ مال کمایا، پوری محنت کر کے کمایا، اور جب خرچ کرنے کی باری آئی تو اس وقت یہ تمیز نہ دی کہ میں نے کہاں خرچ کرنا ہے. وہاں پر بلا تمیز خرچ کرتا گیا، وہاں پر بغیر سوچے سمجھے خرچ کیا، حلال راہ پہ بھی خرچ کر دیا، حرام پہ بھی خرچ کر دیا. تو یہ بھی آزمائش ہے. اور پھر بندے نے پوری محنت کے ساتھ کمایا، حلال طریقے سے کمایا، پھر حلال راستے پہ خرچ کر دیا، خرچ بھی حلال راستے پہ کر رہا ہے. پھر بھی ایک آزمائش باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ مال حلال ہوگا. کبھی گم ہو جائے گا، کبھی چوری ہو جائے گا، کبھی اس مال کو خرچ کرنے کے لیے ناگہانی آفت آ جائے گی. تو مال خرچ کرنے کے مختلف مظاہر ہیں. فرمایا وَبِإِلَٰهِ الْأَقْرِبَاءِ وَالْعَشَائِرِ مِنْ أَهْلِ نُصْرَتِكُمْ وَمِلَّتِكُمْ، کہ مال خرچ کرنا ایک تو ہے کہ بندے نے کمایا اور اپنے اولاد پہ خرچ کیا، بیوی پہ خرچ کیا. یہ خرچ افضل ترین صدقہ ہے. حضور نے فرمایا تمہارا سب سے مال بہتر وہ ہے جو اپنی اولاد پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد تمام مستحقین، اہل اسلام اور اہل ملت، ان سب کا اس مال میں حق ہے. تو ان پر خرچ کرنے کی آزمائش بھی ہے. اور مال ہلاک بھی ہوتا ہے، یعنی بندہ سمجھتا ہے میرا مال گم گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، مجھے نقصان ہو گیا. تو یہ نقصان بھی جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ نقصان ہو جانا، بعض اوقات بندہ کوئی چیز خرید لیتا ہے لیکن پتہ چلتا ہے میں نے نقصان کا سودا کیا. تو یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. اور یہ آزمائش یعنی مال کا گم ہو جانا، ضائع ہو جانا، چوری ہو جانا، یہ بھی آزمائش ہے. اور یہ آزمائش، اس کا ذکر بالخصوص اس آیت میں کیا جا رہا ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تم اپنے مال کے بارے میں آزمائے جاؤ گے. یعنی یہ آزمائش تم پر آئے گی کہ تمہارا مال ضائع ہو جائے گا. اور مال کے ضائع ہونے میں آزمائش جو ہے، امتحان، اس میں کامیابی کیا ہے، نجات کیا ہے کہ بندہ صبر کرے. بندہ یہ کہے کہ مال اللہ نے دیا تھا، اگر گم ہو گیا، ضائع ہو گیا، پھر بھی مالک کی مرضی میں مزید عطا فرمائے گا. اور اگر مال کے ضائع ہونے پر رونا دھونا شروع کر دے، جزا پڑنا شروع کر دے، پاگل ہو جائے، ڈپریشن کا مریض ہو جائے، تو سمجھ جائے یہ جو مجھ پر آزمائش تھی مال کی، میں اس میں ناکام ہو گیا. آج اکثر لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ مال اللہ نے عطا فرمایا، دیا، بندہ خوش ہوتا رہا، جب وہ ضائع ہو گیا، نقصان ہو گیا، چھن گیا، تو پھر اللہ سے بھی مایوس ہو گیا بندہ، اس کی بارگاہ سے بھی امید کو توڑ بیٹھا. تو یہ سب سے بڑی آزمائش ہے، اور اس کا ذکر اس آیت میں ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تم اپنے مال کے بارے میں آزمائے جاؤ گے. اور یہاں یہود و نصارہ کے انکار کے بعد اس آیت کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے بارے میں تمہاری یہ آزمائش ہوگی کہ بعض اوقات دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہارا مال ضائع ہوگا، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہارا مال، تمہاری تجارت کو نقصان ہوگا. تو یہ تم پر آزمائش ہوگی.
وَأَنفُسِكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تمہاری جان کے بارے میں، تمہاری ذات، انفسکم، نفس کہتے جان کو، اس وجود کو جو اللہ نے دی ہے، جسم کو، اور یہاں پر انفس جمع کا صیغہ ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری جانوں کے بارے میں، ایک جان نہیں بلکہ جانیں قرار دیا، اور یہ آزمائش کیا ہے؟ مختلف جانیں کون سی ہیں؟ ایک جان تو بندے کی ہوتی ہے، اور دوسرا اس کا دوست ہے، والد ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہیں، کہ ہم جنہیں کہتے ہیں تو میری جان ہے، میری جان تجھ میں، تیری جان مجھ میں، یعنی جن کو ہم اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے اپنوں کے بارے میں، اپنوں کے بارے میں بھی تمہاری آزمائش ہوگی۔ جو تمہارے اپنے ہیں وہ ہم نے تمہیں عطا کیے، تمہیں تفویض کیے، عنایت کیے، اولاد ہم نے تمہیں دی، اچھا ماں باپ ہم نے دیا، بھائی ہم نے دیے، تو تم اس آزمائش پر کیسے پورے اترتے ہو؟ اور یہاں پر اس آزمائش سے پورا اترنے کا معنی یہ ہے کہ تمہارے اپنے جب ہلاک ہوں، کوئی فوت ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، تو اس پر ویلا نہیں بچانا بلکہ اللہ کے آگے سجدہ ہے، شکر بجا لانا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں صبر بجا لانا ہے، صبر کا اظہار کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی اور پھر وہ مولود ہی تھا تو فوت ہو گیا، اور اگر بندے نے اس وقت صبر کر لیا تو اللہ رب العزت اسے دوگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے بدلے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور جو بے صبری کرے گا، جیسا کہ گزشتہ آیات میں بیان ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بارے میں، اور خود نبی علیہ السلام کے بارے میں، کہ غزوہ احد میں حضور کے سب سے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا انتقال ہو گیا، آنکھوں سے آنسو تو جاری ہوئے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے حضرت حمزہ کا سوگ بھی نہیں منایا، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا گزشتہ جمعوں پر تفصیل کے ساتھ کہ 15 شوال کو غزوہ احد ہوا، حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے اور 70 صحابہ ساتھ شہید ہوئے، شام تک ان کی تدفین ہوئی، انہیں دفن کیا گیا، اور صبح جب ہوئی تو پھر نبی علیہ السلام نے کفار مکہ پر حملہ کے لیے قافلے کو تیار کر دیا، اور آپ روانہ ہو گئے، اور اکثر صحابہ زخمی تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ 70 سے زائد رشتہ دار، اعزاء، اقربا شہید ہو چکے، حضور کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہو چکے، تو نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھ جاتے، 3 دن شری سو گئے، وہ مناتے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے اس سو کی کیفیت کو ختم فرما کے بتا دیا کہ اہل ایمان شہداء کا سوگ نہیں مناتے، بلکہ جس دین کی خاطر انہوں نے قربانی دی ہے اس دین کے قیام کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کرتے ہیں۔ یہ شہید کے ساتھ اظہار یقین ہے، یہ شہید کے ساتھ اظہار محبت ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر، زخمی صحابہ کو لے کر دوسرے دن ہی روانہ ہو گئے، اور مدینہ سے 8 میل دور جا کے خیمے لگائے۔ تو یہ آزمائش ہے، وانفسکم، تمہیں اپنی جانوں کے بارے میں آزمائیں گے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ آخری رات تھی، اپنے اہل بیت کو، اپنے خاندان والوں کو کیا وصیتیں فرمائی؟ ان میں من جملہ ایک وصیت تھی کہ میرے بعد رونا نہیں، بیتنا نہیں، غم کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ رب کی بارگاہ میں صبر بجا لانا ہے، صبر کا اظہار کرنا ہے۔ تو یہ آزمائش اللہ فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ، تم سب پر آئے گی، ہم تم سب کو آزمائیں گے، اور ضرور آزمائیں گے۔ یہ بھی نہیں کہ یہ اختیاری آزمائش ہے کہ کسی کو ہم آزما لیں اور کسی کو نہ آزمائیں، یہ سب پر آزمائش آنی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے
اولاد عطا فرمائی، بیٹے عطا فرمائے، اور پھر بیٹے عطا فرما کے بیٹے دینے کے بعد اللہ رب العزت نے واپس لے لیے، اور نبی علیہ السلام کو آزمایا گیا، امتحان آیا، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ آزمائش سب پر آنی ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے لخت جگر حضرت قاسم، حضرت طیب و طاہر، آپ کا انتقال ہو گیا، چھوٹی عمر میں، دودھ پیتی عمر میں انتقال فرما گئے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کا جنازہ اٹھایا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور فرمایا ان العین تدمع، آنکھ آنسو بہاتی ہے، والقلب یشکر، اور دل ہمارا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، دل صبر کرتا ہے، آنکھ کا کام ہے آنسو بہانا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا کہ جو زندہ رہتے تو وقت کے نبی ہوتے، حضور کے بعد نبی ہوتے، نبی کی اولاد نبی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے بیٹے دیے اور پھر لے لیے۔ نبی علیہ السلام نے تو سوگ نہیں منایا۔ اگر سوگ ہوتا کسی کا تو دنیا میں اہل اسلام، اہل ایمان، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضور کے بیٹوں کا سوگ مناتے۔ حضور غزوے سے واپس آئے بدر سے، حضور کی لخت جگر حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، نبی علیہ السلام نے تو اگلے سال سوگ کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت امیر حمزہ کی قبر پہ مزارات شہداء پہ حضور ہر سال تشریف لے جاتے۔ صحیح بخاری شریف میں روایات ہیں کہ مزارات احد پہ حضور تشریف لے جاتے اور وہاں پہ منبر لگایا جاتا، نبی علیہ السلام خطبہ فرماتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے، وہاں پر مزارات شہداء احد پر حضور خطبہ دیا کرتے تھے ہر سال، اور وہاں پر جا کے جو خطبہ دیتے اس میں تو کوئی غم کا اظہار نہیں ہوتا، نہ کبھی حضور نے افسوس کا اظہار کیا، بلکہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے کہ اے میری امت، آپ کے جو وہاں کے خطبے بخاری شریف میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، حضور یہی فرماتے صحابہ کو جمع کر کے تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ رب العزت نے میری امت کو قیامت تک جو مجھ پہ کلمہ پڑھ لے گا شرک اکبر سے محفوظ کر دیا، اور مجھے اب تم پر یہ خوف نہیں رہا، وَلَٰكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، ایک خوف مجھے ہے کہ دنیا میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، کہ دنیا کی آزمائش ہے اس میں تم فیل ہو جاؤ گے، اخاف علیکم الدنیا، مجھے دنیا کا اندیشہ ہے کہ اس میں تم پڑ جاؤ گے، دنیا میں تم پڑھ کے ایک دوسرے کی قتل و غارت کرو گے۔ تو ساری شریعت موجود ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے محبوب چچا شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور نے ان کا سوگ نہیں منایا، حضور کی لخت جگر فوت ہوئی، حضور نے سوگ نہیں منایا، حضور کی سب سے محبوبہ بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دین اسلام کے لیے سب سے پہلا مال جس عورت نے خرچ کیا وہ حضرت خدیجہ نے، دین کی خاطر نبی علیہ السلام کی ذات پر حضرت ابوبکر نے مال بعد میں خرچ کیا، حضرت عمر نے مال بعد میں خرچ کیا، حضرت عثمان غنی کا مال بعد میں آیا، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سب سے پہلے معاون ہیں حضور، آپ کا انتقال ہو گیا، نبی علیہ السلام نے تو اس پر کوئی سوگ نہیں منایا، کوئی غم کا اظہار نہیں کیا، حضور چاہتے تو ہر سال ان کا عرس مناتے، ان کی برسی مناتے، شہداء غزوہ بدر کے شہداء، تبوک کے شہداء، کتنے صحابہ شہید ہوئے، حضور کے لخت جگر اس دنیا سے چلے گئے، حضور کی تینوں بیٹیاں نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ سے جدا ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سوگ نہیں منایا۔ اس آیت میں یہی فرمایا جا رہا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے مال کے بارے میں، مال دے کر ہم لے لیں گے،
اور یہ تمہاری آزمائش ہوگی کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں۔ وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جانوں کے بارے میں ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے اپنوں کے بارے میں۔ کبھی تمہیں بیمار کریں گے، اس وقت تمہاری آزمائش ہوگی، اور کبھی تمہارے اپنوں کو کوئی نقصان آئے گا، کوئی فوت ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، تو یہ تمہاری آزمائش ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہودی اور عیسائی، اہل تورات اور اہل انجیل، یعنی ان لوگوں کی زبان سے تم ضرور سنو گے، من قبلکم، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں کی زبان سے سنو گے جو شرک کرتے ہیں، یعنی کافر ہیں، مشرکین ہیں، اذًا کثیرا، بہت ساری اذیت دینے والی باتیں۔ اے اہل ایمان، مال اور جان کا تمہیں ہم امتحان دیں گے، اور پھر اس کے بعد تم ضرور سنتے رہو گے اہل کتاب کی طرف سے ہرزہ سرائیاں، ان کی طرف سے توہین آمیز باتیں، کافروں کی طرف سے باتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ وہ کام ہے جن کے کرنے کا اللہ تم سے مطالبہ کرتا ہے۔ یہ وہ عظیم کام ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ تم کرو، یعنی صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ نبی علیہ السلام کی توحید کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرما دیا کہ اے اہل ایمان، یہ ہمیشہ کے لیے تم سنتے رہو گے، کبھی نصارہ جو ہے عیسائی نبی کی توہین کریں گے، اللہ کی توہین کریں گے، کبھی یہودی اللہ کی توہین کریں گے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو شرک والے ہیں وہ توہین کریں گے اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ یہ اذیت والی باتیں تم سنتے رہو گے، لیکن کرنا کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، جو فرائض تم پر نازل کیے ہوئے ہیں انہیں ادا کرو، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے جو حرام ہے ان سے بچتے رہو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ صبر اور تقوی تمہیں اس منزل پہ لے جائے گا کہ ساری انسانیت پھر تم پر فخر کرے گی۔ اس آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اے اہل مدینہ اور اہل اسلام، یہود و نصارہ کی گستاخیاں ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ جاری رہیں گی، تم سنتے رہو گے، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا۔ یہاں پر دو چیزیں فرمائی، صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا۔ صبر کرنا کیا ہے؟ کہ خاموش ہو جانا، اللہ کی بارگاہ سے آنے والی اس مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ اس کے بارے میں رب نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا۔ مال ضائع ہوا، اس کے ضائع ہونے پر اللہ کی طرف سے جو احکام ہے ان پر عمل کرنا۔ کوئی اپنا عزیز قریبی فوت ہو گیا تو اس کے فوت ہونے پر شریعت کے مطابق اس کا کفن دینا، اسے غسل دینا، اس کا دفن کرنا، اس کی جنازہ پڑھنا، 3 دن کا سوگ، 3 دن کی تعزیت، اور اس کے بعد اٹھ جانا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ 40 دن تک دعا کا سلسلہ رہتا ہے، دعا پوری زندگی کر سکتے ہیں، لیکن تعزیت کرنا کہ بڑا افسوس ہے، وہ بڑا اچھا تھا، اور پھر غم کو تازہ کرنا، یہ شریعت نے منع کر دیا کہ 3 دن تک غم کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ جو حکم شریعت نے دیا اس پر عمل کرے۔ اسی طرح کوئی گستاخی کرے تو اس پر صبر کرنا، حوصلے سے کام لینا، وَتَتَّقُوا، اور تقویٰ اختیار کرنا کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس گستاخی کی جو سزا بنتی ہے اس سزا کا اہتمام کرنا، اس سزا کی کوشش کرنا، اس پر آواز اٹھانا۔ یہ نہیں کہ کسی گستاخ نے گستاخی کی تو مسلمان خاموش ہو کے بیٹھ جائے، بلکہ ہرگز ایسا نہیں۔ حضرت سیدنا حضرت ابو سفیان جب گئے تھے کیسر کے پاس، اور پھر حضور نے کسریٰ کو بھی خط لکھا، کسریٰ نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام کو وہ خط پھاڑ دیا،
اور کیسر نے کیا کیا؟ کیسر نے وہ خط سنبھال لیا، وہ سنبھال کے رکھ لیا۔ قیامت تک کیسر کی سلطنت جو تھی وہ عزت کے ساتھ رہی، اس کا جو خاندان عزت پا گیا۔ اور کسرا کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میری کتاب، میرا خط پھاڑا ہے، اللہ نے اس کی سلطنت کو چاک کر دیا۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کسرا کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ تقویٰ ہے، تقویٰ اختیار کرو۔ آزمائش سب پہ آئے گی، مال کی بھی، جانوں کی بھی، اور پھر نبی علیہ السلام کی توہین کی بھی۔ یہ توہین اہل کتاب یہودی نصارہ اور مشرکین کرتے رہیں گے۔ اہل اسلام کو حکم ہے صبر کریں اور تقویٰ اختیار کریں۔ تقویٰ کا معنی ہے کہ اس کی سزا جو بنتی ہے اس کے لیے کوشش کریں۔ جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فنحاس یہودی کو تھپڑ دے مارا، تلوار نکالی، لیکن چونکہ معاہدہ تھا اس لیے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، تھپڑ نصیب کیا۔ یہ تقویٰ ہے، یعنی گستاخ رسول کی سزا کے لیے کوشش کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور دین کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں آنا، یہ تقویٰ۔ یہ نہیں کہ اپنی جان بچا کے بندہ بیٹھ جائے کہ دین کی بات کوئی اور کرے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں آ کے یہ بتا دیا کہ دین کی حفاظت کی بات وہی کرے گا جو نبی کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور نبی کے قریب وہی ہوگا جو دین کی حفاظت کی بات کرے گا۔ مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق